تمام انسانوں سے افضل انسان جو ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں میرا مقام ہے، 1,24,000 قوموں بھیج انبیاء کرام علیہ السلام میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ فرماتے ہیں اسی طرح میرے تمام صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نمبر، سب سے پہلا نام جو ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سب سے پہلا نام صدیق اکبر کا ہے۔ اور اسلام لانے میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ابھی جو قریبی تھے نا، جو آباء و اجداد تھے، جو خاندان والے تھے، وہ ابھی سوچ و بچار میں مبتلا تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر رب نے مجھے نبوت عطا فرمایا۔ حضور کی زبان سے نبوت کا لفظ سنا تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، رب نے آپ کو رسالت و نبوت سے نوازا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق کرنے والا جو انسان ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور تمام صحابہ میں مردوں میں سب سے پہلے حضور کی غلامی میں آنے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر۔ اور عزیزان گرامی قدر جس وقت سب تکفیر کرنے پہ تلے ہوئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تصدیق کرنے والے تھے، اور جب سب تلواریں نعام سے پار لے کے حضور کی جان لینے کے لیے پھر رہے تھے، حضور کی جان کے در پہ تھے، صدیق اکبر وہ انسان ہیں، وہ حضور کے عاشق ہیں، وہ حضور کے غلام ہیں کہ جب ہر کوئی جان لینے کے لیے تلا ہوا تھا، صدیق اکبر حضور کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور عزیزان گرامی قدر جب حضور کی غلامی میں آئے نا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے دور جانا گوارا نہیں ہے، پھر حضور کے قدموں میں ہمہ وقت کوشش یہ تھی کہ میں حضور کے جمال کو دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب صبح وہ تو حضور کے جمال جہارہ کو دیکھوں، حضور کے روح زیبا کی زیارت ہو، اور جب رات ہو تو حضور کے جمال قرآن کو دیکھوں، اور پھر رات میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے۔ پھر حضور سے دور جانا دوبارہ صدیق اکبر کی ذات کو نہیں تھا۔ حضور کی غلامی میں آئے، پھر حضور کے دربار میں بھی ساتھ، پھر حضور کے ساتھ سفر میں بھی، حضر میں بھی، دھوپ میں بھی، چھاؤں میں بھی، جنگ میں بھی، امن میں بھی، پھر ہجرت کی رات غار میں بھی حضور کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے، حضور کی کے ساتھ ہجرت کی رات غار میں بھی ساتھ رہے، اور اب قیامت تک حضور کے مزار میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ۔ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، جو آقا کے پہلو میں، آقا کے قدموں میں بیٹھے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور کے یار غار بھی ہیں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار مزار ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے صحابہ ہیں نا، سب کے اسلام پہ بڑے احسان ہیں، سب نے اسلام کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی قربانیاں ہیں، بڑا مال بھی لٹایا ہے، اولاد بھی قربان کی، وطن کو بھی چھوڑا ہے۔ تو فرمایا سب نے اپنی جان سے بڑھ کر اسلام کے لیے لگانے قربانیاں کی۔ آپ فرماتے ہیں سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے۔ اور فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے، وہ عظیم المرتبت ہستی ہے صدیق اکبر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کے احسانات ہیں نا، ان کا بدلہ میں مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں دے سکتا، قیامت کے دن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ خود خدا ادا کرے۔ اور عزیزان گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی مصطفیٰ ہیں، وہ غلام مصطفیٰ ہیں کہ حضور کی موجودگی میں جنہیں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور نے اپنی حیات ظاہری میں، حیات طیبہ میں صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل، جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، اور جو سب سے زیادہ اہل علم ہو، امامت کا حقدار۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے صحابہ کو جو جماعت کروانے والے امام ہیں وہ کوئی اور نہیں ہو صدیق اکبر، اور مسجد نبوی کے جو سب سے پہلے خطیب ہیں، صحابہ میں جو سب سے پہلے خطیب ہیں، جو سب سے پہلا خطبہ دینے والے ہیں، جلیل القدر صحابہ جن کا خطبہ سماعت کر کے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی سمائیں بلند کرنے والے ہیں، صحابہ میں وہ کوئی اور جلیل القدر صحابی نہیں ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ حضور نے ایسے نہیں فرما دیا افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق ابو بکر کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں افضل ترین انسان جو ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بالتحقیق اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر۔ اور عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام علیہ رضوان سے آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، تم دیکھ رہے ہو نا جو کفار و مشرکین ہیں نا، ان کی شرارتیں جو ہیں یہ حد سے تجاوز کرتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی جانوروں کی غلیظ اجریاں پھینکتے ہیں، کبھی اوباش نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کبھی آوازیں کسی جا رہی ہیں، یعنی انہوں نے ظلم و ستم کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شرارتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ کے حکم سے مجھے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا، اور فرمایا تم صحابہ میں سے، تم غلاموں میں سے مجھے کسی ایک صاحب کی، کسی ایک دوست کی، کسی ایک رفیق کی ضرورت پڑے گی، تم تیار رہنا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کس کو لے کے گیا، جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ مجھے ایک رفیق کی، ایک صاحب کی، ایک ساتھی کی ضرورت پڑے گی، تو تمام صحابہ جو موجود تھے وہ یک زبان بولے کہ یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ کے ناموس میں ہوگا،
یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں، انہیں اپنے نہ مال کی پرواہ ہے نہ جان کی، انہیں پرواہ ہے کہ حضور کی عزت و ناموس کی پرواہ۔ عزیز دوستو، آج 1500 صدیاں گزرنے والی ہیں، آج کے جو مسلمان ہیں جنہوں نے حضور کے رخ زیبا کو دیکھا نہیں، آپ کے وصاف حمیدہ کے تذکرے سنے ہیں، نعتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معجزات کا ذکر سنا ہے، آج کے مسلمان کے عشق کا عالم یہ ہے، محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور کو دیکھا نہیں، حضور کی عزت و ناموس پہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے آج بھی مسلمان تیار ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جب حضور کی جناب میں ابو بکر بھی تشریف فرما ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، طلحہ و زبیر بھی ہیں، سارے صحابہ کا جمع غفیر ہے، تو جو حضور کو شب و روز دیکھتے تھے ان کی محبت کا عالم کہ آج بھی انہوں نے دیکھا نہیں، سروں پہ کفن باندھ کے تاجدار ختم نبوت کی صدائیں لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے لاہور سے وزیر آباد اور وزیر آباد سے فیض آباد تک تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ارے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے انہیں جان کی پرواہ نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کی عشق و مستی کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ کہ آج ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے جانے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قریش کی عورتوں نے کہا کہ اے عائشہ صدیقہ، کہ حسن یوسف کو دیکھ کے نہ زلیخا کی سہیلیاں تھی، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، پھل سیب کو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ وہ حسن یوسف میں اس قدر محو ہو گئی، مست و بے خود ہو گئی حسن یوسف کو دیکھ کے کہ انہوں نے چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں خبر یہ ہے حسن یوسف۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں عبست جنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ کہ حسن یوسف پہ جو مصر کی عورتیں تھی انہوں نے انگلیاں کاٹی، آپ فرماتی ہیں مجھے قسم ہے رب محمد کی، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی، والضحیٰ کے چہرے کی، واللیل کی زلفوں کی، اگر مصر کی عورتیں میرے محمد کو دیکھ لیتی تو پھر اپنی انگلیاں نہیں اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے علم، کہ انہوں نے انگلیاں کاٹی، انہوں نے دیکھا نہیں، انگلیاں دیکھ کے کاٹی تھی، انہوں نے دیکھا نہیں ہے میرے محبوب کے حسن و جمال معجزات کے تذکرے سنے ہیں میرے محبوب کے غلام، ارے انگلیاں کیا اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ہر کوئی فدا ہے دیدار کا عالم۔ عزیزان گرامی کے در صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ غلام اعظم ہے، اور جب ہجرت کی رات آتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اب دیکھیے معمول تو یہ ہے نا کہ غلام آقا کی بارگاہ میں آتا ہے یا آقا غلام کو پیغام میسج دے کے بلا لیتا ہے، لیکن ہجرت کی رات عالم کیا تھا؟ حضور صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہے، حضور خود چالک صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارے وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر خود کیوں نہیں آئے؟
حضور کیوں جا رہے ہیں؟ معاملہ یہ تھا، رب بھی جانتا تھا، خدا بھی جانتا تھا، میرے مصطفیٰ بھی جانتے تھے کہ اگر صدیق اکبر خود آ گئے تو آج کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے کہنا تھا کہ نبی نے صدیق کو نہیں لے کے جانا تھا، کسی اور کو لے کے جانا، کسی اور کو لے کے جانا تھا، اس لیے صدیق اکبر خود آ گئے، سرکار صدیق کو لے گئے، اور سرکار نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا رفیق کون ہے؟ ہجرت کی رات صدیق اکبر، میں نے انہیں میرا انتخاب صدیق اکبر۔ اور دوسری بات حضور نے یہ فرمایا، قرآن پڑھتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، رب نے فرمایا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کرنا تو پھر میرے محبوب کے پاس چلے جائیں۔ ہر کسی کو رب محبوب کے پاس بھیج رہا ہے، لیکن ہجرت کی رات جو محبوب ہیں وہ صدیق اکبر کے پاس جا رہے ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ محبوب کے در پہ ہر کوئی جاتا ہے، لیکن جو محبوب کو محبوب ہو جائے، جسے محبوب اپنا محبوب بنا لے، پھر اس کے در پہ محبوب خود چلے جاتے ہیں۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور صدیق اکبر نے جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور آ رہے ہیں نا، تو پہلے ابھی حضور نے دستک نہیں دی، دروازے پہ ہاتھ رکھا ہے، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، علی میں نے اے صدیق میں نے تو دروازے پہ دستک نہیں دی، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی خوشبو نے بتا دیا تھا کہ آپ آ۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا کہ سرکار کہاں ہیں، کس کے گھر تشریف فرما ہے، تو ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، ہم بازار میں گلی میں گزرتے تھے، جہاں جہاں سے خوشبو آتی تھی ہم چلے جاتے تھے، اور چلتے چلتے وہی خوشبو جو ہے وہ محبوب کے قدموں میں ہمیں ملا۔ اور صدیق اکبر نے جب حضور کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا تو کسی عاشق دار نے لکھا کہ وہ بلائیں اگر یہ بھی کچھ کم ہو، کہ اگر حضور آواز دیں گے، حضور بلا لیں کہ اے میرے خادم ہے، میرے غلام تو حاضر ہو جائے، تو یہ بڑی بات ہے، یہ کم نہیں ہے، یہ بڑی سعادت والی بات ہے۔ وہ بلائیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں، مگر ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے، کہ حضور بلا لیں یہ بھی سعادت سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعجاز ہے۔ لیکن اگر حضور خود تشریف لے آئے تو یہ اور بڑی بات، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے صدیق، وہ رات کی گھڑیاں آ رہی ہیں جن کا انتظار، رب نے ہجرت کا حکم دیا ہے، آج کی رات تم میرے رفیق ہو، میرے ہم سفر ہو۔ ارادہ کیا ہے ان کی؟ حضور میں تو پہلے سے آیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی، میرے صدیق اکبر کو اپنا رفیق بنا کے میں ہجرت کرتا ہوں، مکہ سے مدینہ کا یہ سفر ہے، اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضور کو صادق الامین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات کروں، کوئی بھی بندہ امانت جو ہے نا کسی غریب کو رکھنے کے پاس رکھواتا ہے، امانت کسی کو دے تو آپ سے بڑے کوئی، جب اس کو پتہ ہوتا ہے یار میں یہ امانت کے دن کی اثاثہ دے رہا ہوں، تو میں جس کو دے رہا ہوں یہ دن کہاں نہ جائے۔ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس امانت رکھواتے ہیں، جو بیچارہ کمزور ہو اس کے پاس نہیں ہے، اسے تو قرضہ کوئی نہیں دیتا، اسے تو ادھارے پیسے کوئی نہیں دیتا، امانت۔ تو جب حضور کی فقیری پہ نظر ڈالے نا، جیسے حضور نے فرمایا الفقر تقریبا کہ میں فخر سے ہوں اور مجھے فخر پہ بڑا، کہ میں فخر سے ہوں، فخر اس سے۔ لیکن جب حضور کی سخاوت کو دیکھیں، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، رب لن یزل نے فرمایا میرے محبوب یہ خزانے سارے میرے ہیں، اور ان خزانوں کو بانٹنے والا قاسم ہم نے آپ کو بنا دیا۔
منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ارے ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات۔ حضور کے پاس لوگ امانتیں رکھ جاتے ہیں، وہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جسے چاہے جو عطا کرتے تھے، رب نے مختار بنایا۔ تو عزیزان گرامی کے پھر حضور نے فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں اور میں امین ہوں، اور یہ امانتیں تجھے سونپتا ہوں، یہ امانتیں رکھ دو اور میرے بستر پہ سو جانا، اور جب صبح اٹھو گے نا تو یہ فارست ہے، یہ نام ہے جس جس کی امانت ہے، یہ امانت اسے بتا کہ تم بھی ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اور سرکار نے فرمایا ہے علی ذرا خبردار ہے نا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جان کو بڑا خطرہ ہے، یہ ڈیوٹی دیتے ہوئے جان بھی جا سکتی ہے۔ کہ حضور وہ کیسے؟ فرمایا تم رات بھر میرے بستر پہ، میرے گھر، میرے حجرے میں میرے بستر پہ لیٹو گے، اور جب میری جگہ پہ یہ لوگ صبح کو تجھے پائیں گے تو پھر ان کے غصے کی عادت ہی رہے گی، پھر ان کے غصے کی عادت نہیں رہے گی، غصہ ان پر بڑھ جائے گا، یہ تجھ پہ حملہ آور ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ تو اس معاملے میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جان، یہ ایک جان کیا ہے، اگر میرا خدا مجھے 1000 جانیں دے دے تو یا رسول اللہ آپ کی عزت پہ، آپ کی ناموس پہ، آپ کی جان جو جہانوں کی جان ہے، یہ علی کی ایک جان کیا ہے، رب مجھے 1000 جانیں دے دے یا رسول اللہ، میں ایک ایک کر کے ساری جانیں آپ کی ناموس پہ قربان کروں۔ میرا اللہ حضرت علیہ الرحمہ کا بھی کلم سننا کہ تیرے نام پہ کروں جان فدا، بس ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، یا رسول اللہ 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ علی اپنی جان قربان کر۔ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، یہ 2 جہان اگر میرے قبضے میں آ جائیں، میرے ہاتھ میں آ جائیں تو یا رسول اللہ یہ 2 جہان آپ کی ذات پہ قربان کر، اور کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ یا رسول اللہ اگر کروڑوں جہان بھی ہونا تو میں ایک ایک کر کے آپ کے قدموں پہ، آپ کے نالین پہ قربان کروں، کیونکہ غلامان نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں۔ اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ رات بھر سوئے رہے، اور جب صبح اٹھے نا تو حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں کبھی اتنی مزے کی کبھی پہلے نیند نہیں آئی جتنی حضور کے بستر پہ مجھے دی۔ اب یہاں پہ آپ سوچیں کہ ایک بندہ ہے ڈر میں وہ سو رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ صبح پتہ نہیں کیا ہو جانا، تو ڈر میں نیند آتی ہے۔ حضرت علی سے فرمایا، لوگوں نے پوچھا ہے علی تو بے خوف و خطر، مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، تجھے کوئی غم کوئی خوف ہی نہیں۔ فرمایا تم نہیں سمجھتے ہو جو میں سمجھتا ہوں، حضور نے جب لوگوں کی امانتیں مجھے دی تھی، حضور نے جب ایک ہاتھ میں مجھے امانت سونپی تھی، امانت کے ساتھ حضور نے میری زندگی کی ضمانت بھی دی۔ جب حضور نے فرمایا نا ہے علی یہ لوگوں کی امانتیں رکھ کر میرے بستر پہ سو جاؤ، جب صبح اٹھو، جب صبح اٹھو تو حضور نے فرما دیا سو جاؤ پھر اٹھو، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی کہ میرے مصطفیٰ نے یہ تصدیق کر دی تھی، یہ ضمانت دے دی تھی کہ علی بستر پہ سونا، تم صبح اٹھو گے، جب مصطفیٰ نے فرما دیا علی تم سو جاؤ، صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتیں دے دینا، میں جان گیا کہ میرے محبوب نے مجھے امانت بھی دے دی، میری زندگی کی ضمانت، اس لیے مجھے پھر خوف نہیں رہا۔
موت کا ڈر ختم ہو گیا کہ جب حضور نے فرما دیا. اور عزیزان نے گرامی قدر یہ بڑا طویل جو واقعہ ہے نا اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت درد رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کون بنے صدیق اکبر. اور حضور کی حیات طیبہ کے دو جو سفر ہے نا وہ بڑے اہم ہیں. ایک معراج کا سفر اور دوسرا ہجرت کا سفر. ہجرت کے سفر میں آپ کے رفیق کون ہے؟ صدیق اکبر. اور معراج کے سفر میں رفیق کون تھے؟ جبریل امین. یہاں پہ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہم سفر بنے پھر ساتھ ساتھ سفر غار ثور تک حضور کے شانہ بشانہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے رہے. لیکن جبریل امین بھی ساتھ رہے مگر جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے. کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا نے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو آپ فرماتے ہیں میں امام جلال الدین رومی کہ اگر جبریل کی جگہ پہ صدیق اکبر جبریل کی جگہ پہ صدیق اکبر ہوتے تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہنا تھا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اس سے آگے جاؤں گا جل کے راکھ ہو جاؤں گا. صدیق اکبر نے یہی کہنا تھا کہ یا رسول اللہ سونیا آیا بھی تیرے نارا تے جانا بھی تیرے. صدیق اکبر نے عرض کرنی تھی حضور میں مکہ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک آپ کا رفیق رہا ہوں, آپ کا ہم سفر رہا ہوں, تو یا رسول اللہ اب صدیق کو جلنا منظور ہے, قیامت تک نہ آپ کا ہاتھ چھوڑوں گا نہ آپ کا ساتھ. یہاں پہ اعظم چشتی نے بھی لکھا کہ چارے یار نبی دے عاشق, چارے یار نبی دے عاشق, کوئی کسے نہ چارا مرگا اور نہ کوئی ہویا نہ ہی ہونا, اے نہ جان نے سارا مرگا تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا, اے نہ چارا یارا مرگا او اعظم شان صدیق دی کی دساں او ایکو یار ہزارہ. اعظم شان صدیق کی دساں ایکو یار ہزارہ. وما علینا